پھر ساتھ ہی نیکسٹ آیت میں بات کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثم پھر جعل اس نے بنائی نسلہ نسل اس کی من سلالۃ خلاصے سے من ماء پانی کے مہین حقیر، یعنی پھر انسان کی ہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، لیکن اس کی نسل بھی پھر کس طرح سے آگے چلائی، ایک حقیر پانی سے، جو انسان سلالہ کہتے ہیں انسانی جسم کا جو نچوڑ ہوتا ہے نا، اس پانی سے، حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اب یہاں یہ بات کیوں، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کیوں کی ہے، اس کے بارے میں جو ہے جب ہم آیت نمبر 10 پہ پہنچیں گے نا تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں۔ پھر آیت نمبر 9 میں بات کی جا رہی ہے ثم پھر سواہ اس نے درست کیا اسے، ونفخ اور اس نے پھونک دی، فیہ اس میں، من روحی اپنی روح سے، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، یعنی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف مطلب نارمل ہم دیکھیں نا مٹی سے اگر کوئی بھی چیز بنا دیں، ٹھیک ہے، لیکن بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں روح بھی ڈالی، اور اس کے جو ہے وہ باڈی پارٹس بھی بہت ایسے دیے مطلب جن سے انسان کام لے سکے، جیسے آنکھیں ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھنے کا کام لیتے ہیں، کان ہے، کان نہ ہوتے تو ہم سن سکتے کیا؟ اب دیکھیں ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے، دل کیا ہے، جیسے اگر دل سے ہم کیا کرتے ہیں، سمجھنے کا کام لیتے ہیں نا، لیکن کان اور آنکھیں جو ہیں اس میں ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو دل جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے باڈی کا، اگر ہمارا دل منٹ میں دھڑکنا بند ہو جائے تو کیا ہو جائے، انسان جو ہے وہ جسٹ ایک اسٹیچو بن جائے، وہ مطلب بالکل بے جان ہو جائے گا جب اس کے دل کی ہارٹ بیٹ ختم ہو جائے گی۔ اور ہم اس نعمت پہ بھی کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں، یہاں تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق دیکھیں، کیا تھے تم، ایک حقیر پانی، پھر اس نے جو ہے وہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بے جان مٹی کے جسم میں جو ہے وہ روح بھی ڈالی، پھر روح ڈالنے کے ساتھ ساتھ کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن ہم پھر بھی مطلب شکر ادا نہیں کرتے۔ اب دیکھیں جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں ہونا اور پھر یعنی کہ وصالت، وہ دیکھ بھی سکے چیزوں کو، اور ہم ڈفرینٹ کلرز دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے، لیکن کیا ہم اپنے ایک دن میں جو ہے وہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں ان آنکھوں کا، یہ ہمیں جو ہے وہ خود سے سوال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دل دیکھیں، دل، ہمارے دل میں کتنے ہی خیالات آتے ہیں، اچھے برے ڈفرینٹ، لیکن کیا ہم دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کیا؟ پھر اسی طرح جو چیز میرے مائنڈ میں پوائنٹ آتا ہے وہ یہ کہ ہم اتنی آنکھوں سے قرآن پاک کے الفاظ دیکھتے ہیں، مطلب کتنی بڑی یہ نعمت ہے آنکھیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے پارٹ جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو انہی کام میں لگانا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا۔ اور اسی طرح ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، جیسے یہاں پہ بات ہوئی تھی نا کہ حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، نارملی اگر صرف ورڈ پانی دیکھا جائے تو پانی بھی ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے اور نعمت بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن ہم اس پہ بھی جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکلیف کے موقع پہ بھی جو ہے وہ الحمد للہ علی کل حال کہتے تھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اپنا ان آیات میں جو ہے وہ اپنا جائزہ لینا ہے۔ پھر اسی طرح آپ اپنے لیے ایک ٹاسک سیٹ کریں کہ کوئی بھی کام کرتے کرتے نا تھوڑی دیر رک جائیں، اور پھر دیکھیں اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ہے، جیسے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جیسے ہم آئیڈیاز سوچتے ہیں، ہمارا دماغ، پھر ہمارے ہاتھ کسی بھی کام میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں، پاؤں سے ہم چل کے جاتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں، اور باڈی پارٹس کے علاوہ جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، رک کے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کریں،
اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو دیکھیں قلم ہے آپ کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہاتھوں کو لکھنے کی توفیق عطا کی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ اور پھر ان سب پہ رک کے شکر ادا کیا کریں۔ اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس شکر کا یہ مطلب ہے کہ بس الحمد للہ کہہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، نہیں، بلکہ شکر میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ غور و فکر بھی کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے بھی میں نے بتایا، کام لکھ رہے ہیں، ہاتھوں کی صلاحیت، جیسے ہم چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ صلاحیت دینا بھی، لکھنا سکھانا بھی، کتنی چیزیں ایسے ہیں جو ہم نے بچپن سے اب تک ہمیں یاد ہے، جیسے ہم نے یاد کیے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور معمولی سے معمولی چیزیں ہیں نا ہمارے پاس، جیسے ہماری سانسیں ہی لے لیں، ٹھیک ہے؟ ہم جو ہے وہ ان کا ہمیں اب بھی ایسے لگتا ہے جیسے بس ابھی سانس ہے، کوئی بات نہیں، بہت ٹائم ہے، بہت زندگی ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ جو ابھی سانسیں ہمیں ایسے لگ رہا ہے نا کہ بالکل عام سی ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے، اور ان کی ہمیں قدر تب ہوگی جب وقت گزر جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ آتا ہے نا کہ پھر انسان جو ہے وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہم اچھے عمل کریں، لیکن عمل کا ٹائم جو ہے وہ اب ہے۔ تب کیا ہوگی؟ صرف اور صرف جزا ہوگی، یا اچھا بدلا ہوگا یا پھر برا بدلا ہوگا۔ تو ہمیں معمولی سے معمولی چیزوں کے اندر بھی جو ہے وہ بہترین فائدہ دیکھنا چاہیے، یہی شکر ہے۔ اور ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کیا ہے، جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے نا، ہم جب ہماری نظر جب دوسروں پہ ہوتی ہے نا تو ہم اپنی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، پھر ہمارے اندر جو ہے وہ شکر کی صلاحیت کیسے آئے گی؟ اسی لیے جو نعمتیں آپ کے پاس ہے نا ان پہ شکر ادا کریں، اور کوشش کریں ڈیلی ایٹ لیسٹ 5 نعمتیں جو ہیں وہ ڈیلی لکھا کریں، کسی ایک ڈائری لے لیں، پیج لے لیں، اس پر ڈیلی 5 نعمتیں لکھنے کی عادت بنائیں۔ اور ہم بائی بورن مسلمان پیدا ہوئے ہیں، کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح اکثر بیماریاں، جو بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی پین کچھ بھی نہیں، مطلب کوئی بھی سمٹمس اس کا نہیں ہوتا، نہ کہیں پین ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، ان میں بھی بیماریاں جو ہیں وہ نہیں آ رہی ہوتی، اور تب جا کے ہمیں مطلب وہ بیماریاں ڈائگنوز ہوتی ہیں جب ان کا اینڈ سٹیج ہوتا ہے، جیسے کینسر، ہارٹ اٹیک، اس طرح کی نا جو بیماریاں ہوتی ہیں بڑی۔ تو پھر اس میں پھر اپنے لیے کیا سبق حاصل کریں کہ جو ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں نا، جیسے فلو ہو گیا، سر درد ہو گیا، اکثر لوگ جو ہیں وہ سر درد کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، بخار کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ نوٹس کریں کہ یہ جو تکلیف ہمارے اوپر آئی ہے نا، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو مطلب اس میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کہ الحمد للہ علی کل حال۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی نا غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ ضرور بدلے گی۔ اور چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ پھر ہمیں آخرت کی بھی یاد دلاتی ہیں۔ جیسے اکثر اچانک سے ایسا ہوتا ہے، آپ کی گاڑی کا کہیں آپ جا رہے ہیں، گاڑی کا اچانک سے ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے، لیکن فوراً سے جو ہے وہ کچھ ایسا سچویشن ہو جاتی ہے نا کہ آپ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹس۔ تو ان پہ بھی جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے ایک طرف دنیا ہو، ایک طرف آخرت ہو، تو پھر آپ کون سا گھر جو ہے وہ اپنے لیے چوز کریں گے؟ دنیا کا گھر یا آخرت کا گھر؟ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پریکٹسنگ مسلم بنیں، ایسے مسلمان بنیں کہ آپ کے دل، زبان اور آپ کا عمل سے واضح ہو کہ واقعی آپ شکر کر رہے ہیں۔ شکر کے 3 ہی طریقے ہیں، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ دل سے کیا ہے کہ تسلیم کریں، زبان سے کیا ہے کہ اس نعمت کا ذکر کریں، اس نعمت کا شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ پھر کیا ہے کہ عمل سے اس نعمت کو جو ہے وہ دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کریں، اس کا اچھا یوز کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔